السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد عبیس، ہمارے ساتھ قاری خبیب احمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے کرنے سے ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں پوری ہو جائیں۔ جی قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ محمد عبیس صاحب، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے دعا کے متعلق کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ درکار ہے کہ جس کے کرنے سے میں جب وہ کروں وہ وظیفہ، تو جس چیز کے بارے میں بھی میں دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرمائے، جس پریشانی کے لیے بھی میں دعا کروں وہ پریشانی اللہ دور فرما دے، جس چیز کی میں تمنا کروں گا وہ تمنا کرنے کے بعد میں دعا کروں اللہ میری وہ خواہش قبول فرما لے، وہ فوری تمنا پوری فرما دے۔ ہاں، دنیا کے اندر اب ایسا بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے استخارہ کروائیں، آپ کی تمنائیں ہم پوری کریں گے، آپ ہم سے استخارہ کروائیں، اتنے پیسے دیں اور ہم یہ کریں گے کہ آپ کا جہاں رشتہ نہیں ہو پا رہا ہم کروا دیں گے، آپ کا بچے کا جو بھی مسئلہ ہے ہم حل کروا دیں گے۔ ہاں، اس کا صحیح اور جائز طریقہ کیا ہے کہ وہ کرنے سے اللہ آپ کی خواہش کو پورا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر انٹر ہوئے، داخل ہوئے، دیکھا کیا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دعا یہ مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ دعا سرکار دو عالم نے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیران ہوئے، اس کے اندر اللہ کا اتنا بڑا اس میں عظم ہے عبیس صاحب کہ جب اس کو اس نے پڑھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعظم پر فوراً قسم اٹھا کے بات کی ابتدا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہیں اٹھایا کرتے تھے، ہاں بہت اہم کام پہ قسم اٹھایا کرتے۔ جب اس نے اس کے اندر اس میں اعظم بولا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قسم کھائی، والذی نفسی، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو بھی آدمی اللہ سے کوئی چیز مانگے گا یہ دعا پڑھ کر اللہ کا اس کے اندر اس میں اعظم ہے، اس کو پڑھ کے دعا کرے گا، جیڑی چیز مانگے گا اللہ اس کی وہ قبول فرما دے، جو چیز مانگے گا اللہ وہ اسے عطا کریں گے، اور جو دعا مانگے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرما لیں گے۔ اس میں اعظم کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کو منگوایا تھا۔ وہ کس انداز سے؟ ادھر سے ہدہد کے ذریعے رکا بھیج دیا کہ آپ مسلمان ہو کے میرے پاس آ جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ادھر سے جب پتا چلا کہ ملکہ بلقیس تیار ہو کے آ رہی ہے تو مشورہ کیا جنوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ساری مخلوقات کے ساتھ، بھئی کون ہے جو میرے پاس بہت جلدی اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پیش کر دے۔ افریت من الجن، جنوں کے گروہ میں سے ایک جن بولا، اس نے کہا آپ کی یہ مجلس جو ہے ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت پیش کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ اس کے اندر کھڑا تھا، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ میں یہ کام کروں گا کہ یہ تو کہتا ہے میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں لا کے دکھا دوں گا، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لا کے دکھا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، یار اتنی جلدی تخت آ جائے گا؟ جی اتنی جلدی تخت آ جائے گا۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ منٹ سیکنڈ نہیں گزرا تو تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مہیا کر دیا۔
سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جنوں سنو، انسانوں سنو، ہوا تو بھی سن، پرندے تو بھی سن، ساری مخلوقات، دیکھا میرا کرم میں نے کیا کر دیا؟ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کیا. کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی. یہ جو ہم یہ آیتیں اپنی بلڈنگوں اور اپنی کوٹھیوں پر لگاتے ہیں، لکھواتے ہیں، یہی آیت پڑھی تھی اس وقت سلیمان علیہ السلام نے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اس بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے، جنوں سے پہلے اس نے کام کر کے دکھا دیا، وہ اللہ کا اسم اعظم ہر وقت پڑھتا رہتا تھا. یا وہ اللہ کی یاد میں رہتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کی بات کی لاج رکھی اور فوراً تخت پیش کروا دیا. یہ اللہ کی قدرتیں اور طاقتیں ہیں. اسی طرح محمد عبیس صاحب، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا پڑھی تھی، وہ والی دعا کو اپنی دعا سے پہلے پڑھتا ہے اور اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ بناتا ہے، خصوصاً ان ایام کے اندر، کیونکہ یہ اختتام رمضان ہو رہا ہے، آخر پہ رمضان جا رہا ہے. ہم نے آخر پہ رمضان کے جاتے ہوئے کچھ ایسے وزنی کام جو ہے اگر ہم پہلے نہیں کر سکے تو اب ہم کر لیں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری فوراً دعا کو قبول فرما لے. اگر کو ہم پورا رمضان دعائیں مانگتے رہے، اس کا اثر ہمیں نہیں نظر آ رہا، تو یہ دعا پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی دعا کا حصہ بناؤ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو پڑھ کے اپنی دعا کو مانگو، اللہ رب العالمین جو ہے یہ دعائیں ضرور سنے گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی دعا کے اندر یہ پڑھتا ہے یا ذوالجلال والاکرام، اللہ کا یہ بہت بڑا، اللہ کی کبریائی اور اس کی عزت اور اس کی ذات کو آواز دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنی دعا کے اندر یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑو. فرمایا اس کو لازم پکڑو. جو آدمی یا ذوالجلال والاکرام کہہ کے دعا مانگتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کی دعا کو ضرور سنتے. اور اللہ رب العالمین کا دعا سننے کا، جو دعا کو اپنے سامنے آدمی جو کرتا ہے اس کو رکھنے کا، اللہ رب العالمین کا یہ انداز جو ہے وہ تین طرح کا ہے. یا ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا فوری رزلٹ دے جاتی ہے، یا پھر آدمی پر جو آنے والا وبال ہے اس کو ٹال دیتی ہے. جو اس میں سے دوسری چیز تھی، یعنی کہ فوراً رزلٹ ادھر سے مانگی، یا اللہ صبح میرا پیپر ہے، مجھے پیپر کے اندر کامیاب فرما دینا، یا صبح رزلٹ آ رہا ہے، یا اللہ میرے رزلٹ میں کامیابی فراہم فرما دینا. ابھی دعا کی ہے یا اللہ اتنے نمبر چاہیے، تو صبح اتنے نمبر مل گئے. وہ کہتا ہے ماشاءاللہ اللہ نے میری دعائیں قبول فرمائی. اچھا اسی طرح ویسا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو کیا کیا کہ وہ کھڑا ہو کے نا قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا. میں تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہو گیا. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا اور اس نے اپنی جب ضد کو بند کیا تو میں نے اسے بلا کے کہا، میں کہا میرے پیارے بھائی آپ نے غصہ نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک آپ کو حدیث سنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ میں اس سے توبہ بھی کروں گا اور پیشاب نہیں کروں گا، منہ قبلے کی طرف ہے. اس کو یہ کہنے کے بعد میں نے دعا مانگی. میں نے دعا یہ مانگی، اللہ مجھے تقریری مقابلہ ہے، مجھے پہلی پوزیشن دے دینا، مجھے کامیاب کر دینا. اور ایسے ہی ہوا، لوگ حیران رہ گئے. اللہ رب العالمین نے مجھے پہلی پوزیشن کے ساتھ نواز دیا. ادھر سے دعا مانگی، ادھر فوری اثر ہو. اسی طرح ایسی کوئی نیکی تلاش کرو، ایسا کوئی لوگوں کو کام بتاؤ نیکی کا، وہ لوگ کریں اور آپ فوراً دعا کریں یا اللہ اس کو میں نے نیکی پہ لگایا، مولا کریم میری دعا قبول فرما. اللہ فوراً قبول کر. اور تین چیزیں میں نے بتائی تھی، تین چیزوں میں سے جو ایک چیز ہے فوراً دعا کا قبول ہونا، اس کی پھر آگے دو شک نہیں. یا تو فوراً ہوتی جیسے وہ غار والوں کا واقعہ ہے،
کہ وہ جو گوفا کے اندر پھنس چکے تھے، اور ان میں سے ایک نے دعا کی، یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، اپنی ماں کے لیے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا۔ دوسرے نے کہا کہ میں قریب تھا کہ میں برائی کر جاتا، لیکن میں برائی میں نے چھوڑ دی۔ اور اسی طرح تیسرے نے کہا اے میرے اللہ میں نے مزدور کی مزدوری دینی تھی، اور بہت دیر کے بعد جب وہ آیا تو میں نے بہت سارا اجڑ، یہ سارا لمبا چوڑا واقعہ ہے، یہ مشہور واقعہ ہے۔ یعنی ان لوگوں نے دعا ابھی کی ہے تو فوری اثر ہوا ہے، پتھر گر گیا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور دوسرا انداز اللہ کا کیا ہے، اور آخری بات جو ہے وہ یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی دعا کو اللہ رب العالمین سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد، حتیٰ کہ 1400 سال بعد بھی اللہ اس کی دعا کو سنبھال ہی رکھتے ہیں۔ 1400 سال بعد اللہ اس کی دعا کو پورا کر دیتے ہیں، کرتے رب العالمین دنیا کے اندر ہی، یعنی 1400 سال تک بھی اللہ نے اس کے ایک ایک جملے کو، جو لوگ کہتے ہیں نا میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں پتہ نہیں سنی نہیں گئی، نہیں، ان کے ایک ایک حرف کو بھی اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اور جب اللہ کے علم اور حکمت میں ہے، جب اس کی منشا اور مرضی اور اس کی حکمت سامنے آئے گی، اللہ اس کی دعا کو پورا کر کے دکھائے گا، ضائع نہیں جانے دیتا ایک حرف بھی دعا کا۔ وہ کیسے، اس کی مثال یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بچے بیوی کو جنگل میں چھوڑا تھا، اور اسی طرح جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، پھر دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایک آخری نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آنا ہے اور جس نے لوگوں کو پڑھ کے آیتیں سنانی ہے، کتاب و سنت اور حکمت سکھانی ہے، لوگوں کو گناہوں سے نکال کے نیکیوں کی طرف لگانا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، اے میرے اللہ اس پیغمبر کو میری آل سے پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین نے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا کتنے 100 سال کا فاصلہ بنتا ہے، اور کتنی دیر کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتا ہوں ہزاروں سال کے بعد اللہ کے رسول آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کے حرف بہ حرف کو سنبھالے رکھا تھا اور قبول کر کے دکھایا، نبی کے اندر حکمت بھری اور اللہ کے رسول کے اندر درائی کو بھر کے بھیجا، اللہ کے رسول کو کتاب دے کے بھیجا، حکمت دے کے بھیجا، لوگوں کو تزکیہ کرنے والا بنا کے بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرف با حرف بن کے آئے۔ اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اویس صاحب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا۔ اس لیے جلد بدیر، جلدی ہو جاتی ہے یا دیر کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ بندے کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ وظائف کرنے چاہیے تاکہ ان وظیفوں کے کرنے سے، اسم اعظم کے پڑھنے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔